کوئی بھی بندہ کام کرے، سوال ہوتا ہے جی دکھاؤ لکھا کہاں لکھا ہوا ہے، میلاد مناؤ کہاں لکھا ہوا ہے، اچھا جی ختم شریف پڑھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ کل خوانی جی کہاں لکھا ہوا ہے، سوال صرف یہ ہوتا کہاں لکھا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، اسلامی اصول کے مطابق کسی بھی جائز کام کے لیے لکھا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ کسی بھی کام کو حرام کہنے کے لیے، یعنی اگر کوئی کہنا یہ کام حرام ہے ناجائز ہے، اس کے لیے لکھا ہوا ہونا ضروری ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک قرآن پاک سے دلیل دیتا ہوں، قرآن پاک سے میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں، اس طرح بات نہیں کر رہا میں۔ قرآن پاک کا 4واں سپارہ جہاں پر ختم ہو رہا ہے، آخری رکوع ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاخت و امہات، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اس میں کیا بیان ہوا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے حرام رشتے بیان کیے۔ کون سے؟ تمہاری مائیں تم پر حرام، یعنی ان سے نکاح نہیں کر سکتے، تمہاری بہنیں تم پر حرام، ان سے نکاح نہیں کر سکتے، تمہاری بیٹیاں تم پر حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کون سے رشتے بیان کیے؟ جو حرام ہے، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن جن سے ہو سکتا ہے ان کی لسٹ نہیں ملے گی آپ کو۔ تو کسی بھی کام کو حرام اگر کہا جائے گا تو اس کا لکھا ہوا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چیزیں حرام ہیں، یہ رشتے حرام ہیں، باقی جتنے بھی ہیں تمہارے لیے جائز ہے، کیونکہ ان کی تو بڑی لمبی لسٹ ہے نا۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے، قرآن کا طریقہ کار ہے۔ یہ کام حرام ہے، یہ کام حرام ہے، وہ اللہ نے لکھ دیا۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، یا ایک دوسری آیت ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ 4 چیزیں اللہ نے بیان فرما دی، یہ تمہارے لیے حرام ہے، باقی سب کچھ تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ ایک اور طریقہ، ایک دنیاوی مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھاؤں، شاید مسئلہ آپ کو اس طریقے سے سمجھ آئے۔ آپ ہسپتال میں گئے ہوں گے یا آپ ایئرپورٹ پر گئے ہوں گے، وہاں پر آپ کو لکھا ہوا ملے گا نو اسموکنگ۔ کیا لکھا ہے؟ نو اسموکنگ، یعنی آپ یہاں پر سگریٹ نہیں پی سکتے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں پر منع کرنا مقصود ہے کہ یہاں پر آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ جب آپ ہسپتال سے باہر آ جاتے ہیں تو کیا باہر کہیں لکھا ہوا ہے کہ اب آپ سگریٹ پی سکتے ہیں؟ کسی بھی جگہ پر بتائیں آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ جناب اب یہاں پر آپ سگریٹ پی سکتے ہیں؟ نہیں لکھا ہوا ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی دنیا کا بھی اصول یہ ہے کہ جس کام سے منع کرنا ہوگا لکھا صرف وہی جائے گا، کسی بھی کام کے جائز ہونے کے لیے لکھا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو کہتا ہے جی میلاد کہاں لکھا ہوا ہے، ہم پہلے اس سے پوچھتے ہیں بتا حرام ہے تو اللہ نے کہاں حرام لکھا ہے اس کو؟ جب اللہ نے میلاد کو حرام نہیں کہا، جب رسول اللہ نے اس کو حرام نہیں کہا، جب صحابہ کرام نے اس کو حرام نہیں کہا، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو چکا، جو چیزیں حرام تھیں اللہ نے ساری بتا دی ہیں، جو چیزیں حرام تھیں اللہ نے ساری بتا دی، اللہ کے نبی نے ساری بتا دی، قیامت تک جو فتنے آنے تھے اللہ نے ان سب کے متعلق بتا دیا، حضور نے ساری چیزوں کے متعلق بتا دیا۔ تو اب جو بندہ کہے کہ یہ حرام ہے اس کو کہو قرآن میں لکھا ہوا دکھا۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ یعنی ہر چیز اسلام میں جائز ہے اس وقت تک جب تک اس کو منع نہ کیا جائے۔ اس کی ایک مثال آپ کو دوں، شراب بھی حلال تھی اس وقت تک جب اس کو حرام نہیں کیا گیا۔ آپ نے شاید علماء کرام سے سنا ہوگا، بعض صحابہ کرام نے شراب کو پیا بھی، اور جب اس کی حرمت کا حکم آ گیا کہ اب یہ شراب جو ہے تم پر حرام کر دی گئی، پھر صحابہ کرام نے وہ جو مٹکے بھرے ہوئے تھے شراب کے اس کو جب انڈیلا تو مدینہ کی گلیوں میں جیسے نہر کا پانی بہتا ہے نا، اس طرح بارش کا پانی بہ رہا ہوتا ہے، اس طریقے سے شراب بہ رہی تھی۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حرمت کا حکم دے دیا کہ اب یہ حرام ہے تم پر۔ تو شراب بھی اس وقت تک حلال تھی جب تک اللہ نے حرام قرار نہیں دیا۔ تو میلاد مصطفیٰ کو بغیر دلیل کے کیوں حرام کہا جا رہا ہے جبکہ اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے؟ اب کہیں گے اس کے جائز ہونے کے لیے کیا ثبوت ہے؟ میرے بھائیو جائز ہونے کے لیے ڈھیر ساری مثالیں ہیں، میں نے پچھلے جمعوں پر بھی آپ کو بتایا۔ ایک حدیث مبارکہ چلو آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے ہوئے، یہ ترمذی شریف ہے حدیث مبارکہ۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، اور حضور نے آ کر پوچھا، سوال جو پوچھا وہ کیا تھا؟ حضور نے پوچھا ما اجلسکم، ما اجلسکم، یہ کون سا جلسہ لگائے بیٹھے ہو؟ یہ لفظ ہے نا اجلسکم، ما اجلسکم، اور کیڑا جلسہ لائی بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام نے آگے سے کیا کہا؟ یا رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو نبی بنا کر ہمارے پاس بھیجا، آپ کے ذریعے سے ہم مسلمان ہوئے، ہم اس بات پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کیا تم اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے تھے؟ یا رسول اللہ بے شک ہم اسی لیے بیٹھے تھے، واللہ ہمیں اللہ کی قسم۔
حضور نے فرمایا میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ مجھے تم پر یقین نہیں ہے، بلکہ اس لیے میں نے قسم اٹھوائی کہ ابھی ابھی اللہ کا فرشتہ حضرت جبریل امین میرے پاس آئے اور اس نے آ کر مجھے خبر دیا کہ اللہ فرشتوں کے اندر یہ فخر فرما رہا ہے کہ دیکھو میرے نبی کے امتی، میرے نبی کے صحابہ میرا شکر ادا کر رہے ہیں کہ میں نے اپنا نبی ان کو عطا فرما دیا، اس بات پر شکر ادا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو ہم کیا کرتے ہیں؟ یہی تو کرتے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے محبوب کو بھیجا، ان کے صدقے ہم مسلمان ہوئے۔ یہی کام تو ہم کرتے ہیں جو صحابہ کرام کر رہے تھے، یہ اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے، اور بھی بے شمار دلیلیں ہیں۔ میں کہتا ہوں مسلمان تو مسلمان، اگر کسی کافر نے بھی نبی کی نہیں بلکہ بھتیجے کی خوشی منائی تو اللہ نے تو اس کے عذاب میں بھی تخفیف فرما دی۔ یہ ساری دلیلیں اسی چیز کی ہیں۔